بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے 7ویں جماعت کی کتاب، اردو کتاب، تو سبق نمبر 11۔ اس سے پہلے کہ ہم سبق نمبر 11 شروع کریں، آپ کو بتاتا چلوں کہ سبق نمبر 10 کے ایکسرسائز ویڈیو کے ذریعے سے میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھے چونکہ چند بچے فون کر رہے تھے کہ ویڈیو کے ذریعے سے جو ایکسرسائزز میں آپ تک پہنچا رہا ہوں انہیں سمجھنا، انہیں پھر کاپی پہ اتارنا مشکل ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ میں جو میں نے ایکسرسائز کی ہیں ان کے فوٹوز کھینچ کر وہ بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، تاکہ آپ کو لکھنے میں، آپ کو ان کی نقل کرنے میں آسانی ہو جائے۔ بہرحال ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں، یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اب جب کہ ہم سکول میں بدقسمتی کی وجہ سے نہیں آ پا رہے ہیں یا سکول نہیں جا پا رہے ہیں، وہاں کلاسز نہیں لے پا رہے ہیں، تو ایسے میں آپ لوگوں کا چونکہ یہ آپ کے مستقبل کا سوال ہے، تمام چیزوں کی بھرپائی ہو سکتی ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ یہ جو تعلیمی نقصان ہے اس کی بھرپائی کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ بچوں کا ہمیں بےحد اس بات کا دکھ ہے کہ آپ بھی ہمارے بچے ہیں، ہمارے اپنے بھی بچے ہیں، کہ پچھلے 2-3 سال سے لگاتار یہی سلسلہ آ رہا ہے، کبھی ایک مسئلہ کبھی دوسرا مسئلہ۔ اب چونکہ وبائی بیماری کا مسئلہ ہے کہ آپ کو بہت نقصان ہوا ہے، بے شک آپ کو بہت نقصان ہوا ہے، چاہے کوئی اس کا اعتراف کرے یا نہ کرے، لیکن آپ کا تعلیمی نقصان بہت زیادہ ہے، اس کی بھرپائی کرنا مشکل ہے، لہٰذا لیکن اب چونکہ ایسے حال میں جب یہ مشکل ہے کہ سکول جانا، تو چند ذمہ داریاں آپ پر عائد ہوتی ہیں، آپ کے والدین پر عائد ہوتی ہیں، کہ آپ کا آپ کا جو یہ قیمتی وقت ہے یہ ضائع نہ ہو جائے۔ اب چونکہ سکول آنا مشکل ہے، لیکن پھر بھی آپ کے آج کل بہت سارے ذرائع موجود ہیں جن کی وساطت سے، جن کی ذریعے سے، جن کے مدد سے آپ اپنے اس تعلیمی نقصان کا کسی حد تک ازالہ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، پر شرط ہے کہ آپ کے اندر وہ لگن ہو، آپ کے اندر وہ تڑپ ہو، آپ کے اندر وہ حاصل کرنے کی ایک وہ تمنا ہو۔ آپ کو اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ آپ کے پاس بہت سا آج کل تقریباً ہر گھر میں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں جو آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، آپ کی ہمسائیگی میں بہت سارے ایسے پڑھے لکھے لوگ موجود ہوں گے جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں، یا موبائل پہ یوٹیوب، ویسے موبائل کا زیادہ استعمال تو ہانیکارک ہے، یہ اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہے، اس سے زیادہ نقصان ہی پہنچتا ہے، لیکن پھر بھی جب اب کہیں پہ جب مجبوری ہے، تو اگر آپ کی نیت صاف ہو، آپ واقعی میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہو، تب آپ کو موبائل بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو موبائل پہ اچھی چیزیں بھی میسر ہیں، دستیاب ہیں، اگر آپ اچھی چیزیں چاہیں گے تو آپ کو اچھی چیزیں بھی مل سکتی ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ صحیح نیت سے، آپ سچ میں یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو نقصان نہ ہو جائے، آپ تعلیم حاصل کریں، تو آپ کی مدد کی جا سکتی ہے، آپ کے ہمسائیگی میں، آپ کے گھر میں، پر شرط ہے کہ آپ کے پاس وہ حاصل کرنے کی وہ تمنا ہونی چاہیے۔ میری آپ سے یہی درخواست ہے، میری آپ سے یہی نصیحت ہے کہ آپ کا جو یہ قیمتی وقت ہے ضائع نہ کریں، آپ ساتھ میں اپنی کتابوں کی طرف دھیان دیں۔ آپ کے پاس آج پورا وقت پڑا ہے، یہ سارا وقت کھیل کود میں، باقی مصروفیات میں ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ ضروری ہے کہ آپ گھر والوں کی بھی مدد کریں کہیں کام میں، لیکن سارا وقت آپ ضائع نہ کریں، کتابوں کی طرف دھیان دیں، اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دیں، اپنے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش نہ کریں، آپ اپنے مستقبل کو حسین اور روشن بنانے کی کوشش کریں۔ بہرحال اب آتے ہیں اس اصل موضوع پر۔ یہ 7ویں جماعت کی کتاب اردو کتاب ہے، سبق نمبر 11، توکل کا معنی۔ توکل کا معنی، تو توکل کے اگر ہم لفظی معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے بھروسہ کرنا، لیکن
हमारे पास तवक्कल का यानी आम ज़बान में तवक्कल का यही माना है कि अल्लाह ताला पर भरोसा करना। हालांकि लफ्ज़ी माने अगर हम कहीं डिक्शनरी देखें, लुगत देखें, तो वहाँ पे भरोसा करने के निकलते हैं इसके माना, यानी तवक्कल का मतलब भरोसा करना। लेकिन इस्तिलाही माना में कि नहीं, जब इसको हमने तो इसके लिए ये इसीलिए जाना जाता है कि तवक्कल का मतलब अल्लाह ताला पर भरोसा करना। यानी इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर जो भी काम हो रहे हैं, चाहे मौसमी तगय्युरात, इंसान का पैदा होना, जवान होना, मरना, ये वबाई बीमारी का उठना, इसका फैलना, इसका फिर ख़त्म होना, बाकी जितनी चीज़ें, सूरज का ये चमकना, पूरी दुनिया को रोशन करना, ज़मीन का यूँ घूमना, चक्कर, गर्दिश करना, फिर जिसके दिन रात वजूद में आना, ये पहाड़ों का, ये पानी का होना, बाकी जितने भी जो इसमें मैदनियात, जमादात, नबातात, इंसानात, हैवानात, जितने भी मौजूद हैं, ये सब अल्लाह ताला की मशीयत से हैं। जितने भी काम हो रहे हैं दुनिया में, अल्लाह ताला की इज़्न से, अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हो रहे हैं। इन तमाम कामों में, इन तमाम चीज़ों में किसी और का हाथ नहीं है, किसी और का दखल नहीं है। और इस बात को दिल से मानना, इस बात को मन से मानना, इस बात पर यकीन करना कि जो कुछ दुनिया में हो रहा है ये सब अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हो रहा है, इसको तवक्कल यानी तौहीद भी कहा जाता है। यानी तवक्कल जो है, तो तवक्कल दरअसल तौहीद का एक हिस्सा है, लाजमी हिस्सा है। और तौहीद का है, तौहीद का मतलब अल्लाह ताला को एक मानना, अल्लाह ताला को ला शरीक मानना। यानी तौहीद यानी जैसे हम पढ़ते हैं कलमा तय्यबा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह ताला के सिवा कोई भी नहीं है, यानी नहीं है कोई अल्लाह ताला के सिवा, यानी बंदगी के काबिल, बंदगी जिसकी बंदगी की जाए तो वो सिर्फ अल्लाह ताला है। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह ताला के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये तौहीद है। और तौहीद और तवक्कल तकरीबन दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। और जो कलिमा तय्यबा हम पढ़ते हैं, इसका वसी माना है। एक है जो हम पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है। तो ये हम खाली इसको मतलब ये ज़बान से हम दोहराते हैं, लेकिन असल में अमली ज़िंदगी में इस बात का मुकम्मल यकीन होना कि नहीं हमारी कोई मदद कर सकता है, ना ही हमें कोई दुख पहुंचा सकता है अल्लाह के सिवा, ना ही हमारी कोई मुराद पूरी कर सकता है अल्लाह के सिवा, और नहीं नहीं उसके लिए फिर हमें जो हम काम करते हैं वो हमें अमली तौर पर इसका सबूत देना चाहिए। लेकिन हम ऐसा करते कम हैं। हम अपने तमाम हाजात के लिए हम मिनिस्टरों के पास जाते हैं, हम बाकी बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं। हमारा यही यकीन होता है कि इन चीज़ों के ज़रिए से हमारे मसले हल हो सकते हैं। दवा पे ज़्यादा भरोसा है, दुआ पे कम भरोसा है। हम आजकल अपने सुकून, अपनी मसरतें नकली चीज़ों में ढूंढते हैं और अल्लाह ताला पे भरोसा कम करते हैं। लेकिन हमारा भरोसा करने या न करने से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्लाह ताला की ज़ात कायम दायम है, वो हमेशा से थी, वो है, वो हमेशा रहेगी। दुनिया के तमाम काम उसी की मर्ज़ी से हो रहे हैं और होते रहेंगे। बहरहाल किसी एक बुज़ुर्ग ने एक मक़ूला फरमाया है कि तौहीद खुदा खुदा रा वाहिद दीदन अस्त, न कि वाहिद गुफ्तन अस्त। यानी अल्लाह ताला को एक मानना ऐसा नहीं कि बस कि हम ज़बान से कहें, बस हम ज़बान से कहें कि अल्लाह ताला एक है, नहीं, बल्कि उसको प्रैक्टिकल यानी अमली ज़िंदगी में उसको देखने, अकेला एक देखने, वाहिद देखने और वाहिद मानने, यानी फिर जो हम दुनिया में जो काम करते हैं उन कामों से ये ज़ाहिर होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला को एक मानते हैं। ऐसा नहीं कि हम कहें कुछ और करें कुछ। यानी दर हकीकत तौहीद अल्लाह को एक देखने का नाम है, न कि एक कहने का। हम खाली ज़बान से कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह और इधर से बाकी तमाम वो काम करते हैं जिनको नहीं करना चाहिए। तो फिर
اس میں پھر اس کا مطلب یہاں پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو پاتا ہے، اس سانچے میں نہیں پھر وہ اترتا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ ہم کرتے نہیں۔ اصل میں ہماری کہنا اور کرنا ایک ہونا چاہیے۔ مطلب یہ کہ فقط زبان سے ایک کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی دی ہوئی آنکھ سے دیکھے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ یعنی ایسا ہی جو کچھ بھی ہو رہا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ ایسا ہی چاہ رہا ہے، اور اسی کو توحید کہا جاتا ہے۔ اور اسی کا ایک لازمی تقاضا توکل بھی ہے، یعنی توحید کا ایک لازمی تقاضا ہے کہ توکل کریں اللہ تعالیٰ پر۔ ہم یہ مانیں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا۔ ہم کچھ بھی چاہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کام کرنا چھوڑ دیں، ہم محنت کرنا چھوڑ دیں، نہیں، ہم نے محنت کرنی ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے، پھر جو اس کا رزلٹ نکلے گا وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ لیکن ہمیں تدبیر کرنا چھوڑنا نہیں ہے۔ ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے لکھا ہوگا وہی ہوگا، بس ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کام سونپے ہیں، جو ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، ہمیں وہ کام کرنے چاہیے۔ ہمیں دن رات محنت کرنی چاہیے، پڑھائی کے لیے بھی، باقی معاملات کے لیے بھی، تمام اچھے کاموں کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ پھر جو اللہ تعالیٰ ہمارے تقدیر میں لکھا ہوگا وہی ہوگا، لیکن ہمیں کام کرنا نہیں چھوڑنا ہے۔ ہمیں یہ ایک جہالت ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ جو کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگا، جو اس نے کرنا ہوگا وہی کرے گا، ہمیں کیا کام، ہمیں کیا چٹی ہے، ہم یہ کریں وہ کریں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ اسباب پیدا کر رکھے ہیں، اس نے یہ ہمارے لیے اسباب پیدا کر رکھے ہیں کہ ہم نے جانا ہے، ہم نے کھیت میں ہل جوتنا ہے، ہم نے بیج بونے ہیں، ہم نے پھر وہ پودے گھاڑنے ہیں، پھر اس کی دوا پاشی، اس کی کھاد وغیرہ، آخر تک ویٹ کرنا، پھر ان کو یہ ایک اسباب اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ لیکن یقین اس پہ نہیں رکھنا، یقین اس پہ نہیں رکھنا کہ رزق میرا اسی میں سے آئے گا، نہیں، رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن یہ محنت جو اس نے ہمارے ہاتھ میں دی ہے یہ ہمیں ضرور کرنی ہے۔ اللہ اس کو کہ اللہ، لیکن وہ اسباب میں قوت پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی ہم کھانا کھاتے ہیں، اس سے ہمارا پیٹ بھرتا ہے، لیکن اس کھانے سے ہماری طاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آتا ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، اس کھانے سے خون جو بنتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے بنتا ہے۔ یہ اس بات کا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ عموماً جب ہم وہ تبلیغ جماعت سے جاتے ہیں تو وہاں ایک کھانے کی ایک وہ نیت بتائی جاتی ہے کہ جو میں کھانا کھا رہا ہوں یہ ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، باقی اس کھانے سے میں نہ زندہ ہوں، نہ اس کھانے سے مجھے قوت ملتی ہے، نہ اس کھانے سے مجھے طاقت ملتی ہے۔ ملتی صرف تب ہے جب اللہ تعالیٰ کا اس میں حکم ہو۔ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کھانا کھاتا ہے، اس کھانے سے انسان کو بیماری لگتی ہے، حالانکہ کھانے سے ہمیں طاقت ملنی چاہیے، لیکن وہاں کھانے سے کمزوری ملتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک دن اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیٹ میں درد کی شکایت ہوئی، تو اس نے، چونکہ وہ روز اللہ تعالیٰ سے جا کے ہم کلام ہوا کرتا تھا، جلیل القدر پیغمبر ہے، بڑے جلال والے پیغمبر تھے، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے جا کے فریاد کی، یا اللہ میرے پیٹ میں درد ہے۔ تو درد سے وہ چلا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلانی جگہ ایک پیڑ ہے، اس پیڑ کے پتے ابال کے اس کا پانی پیو۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے وہی کیا تو اس کے پیٹ میں کا وہ جو درد تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کے پیٹ میں پھر سے وہی درد پیدا ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ اب اس بار اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں گئی، اللہ تعالیٰ سے وہ اس کی شکایت نہیں کی، یعنی اللہ تعالیٰ سے نہیں کہا کہ اس طرح میرے پیٹ میں درد ہے، تو خود ہی چلے گئے، اس پیڑ کے پتے لائے، ابالے، ان کا جو وہ کاڑھا، وہ جو پانی پیا، تو درد دور ہونے کے بجائے، درد میں کمی ہونے کے بجائے درد میں اور اضافہ ہوا۔ تو زور زور سے چلانے لگے، اب دوڑے اللہ تعالیٰ کے پاس، کہا یا اللہ اس طرح ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے کیا کیا؟ کہا میں نے ایسا کیا۔ بولا نہیں، تب اس پیڑ کے پتوں میں شفا تھی، وہ میرے حکم سے تھی، آج آپ کو میرے اوپر بھروسہ کم رہا اور اس پتوں پر زیادہ بھروسہ رہا، اس لیے چونکہ آج اس میں شفا نہیں تھی، آج اس کا میرا حکم نہیں تھا۔ یعنی ان چیزوں میں یہ جو دوائیاں ہیں، یہ جو باقی غذائی اجناس ہیں، ان میں جو یہ تاثیر ہے،
ان میں جو یہاں جو اثر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم شامل نہ ہو تب تک کوئی چیز کوئی کسی چیز میں کوئی بھی اثر نہیں ہم ڈھونڈ سکتے. تو یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس سے ہمیں قوت ملتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو یہی کھانے کبھی ہمارے لیے زہر بن جاتے ہیں، ہم کھاتے ہیں تو ہمارے لیے کام نہیں کرتے. تو لیکن ہمیں یہ بھروسہ کھانے پر نہیں ہونا چاہے کہ میں کھانے سے زندہ ہوں. زندہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. کھانا کھانا اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، تو یہ ہم اسی حکم کی تعمیل کر کے ہم کھانا کھاتے ہیں. تو اگرچہ اسباب اختیار کرنے کا ہمیں شریعت ہی نے حکم دیا ہے، لیکن انسان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے یہ سوچ لے کہ اس کی اپنی ذات میں کچھ نہیں رکھا بلکہ اس میں قوت دینے والی ذات کوئی اور ہے. یعنی ان چیزوں میں جو یہ دوائیوں میں جو وہ اثر ہے، کھانے میں جو وہ انرجی ہے، جو طاقت ہے، یہ سب اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. باقی یہ ان چیزوں کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ہمیں یہ ہمیشہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ یہ چیزیں ہیں، جو ہمیں ان سے جو چیزیں ملتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملتی ہے. لہٰذا اصل رجوع ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی کرنا چاہیے. تو توکل کا صحیح مفہوم، یعنی مثال کے طور پر کسی شخص کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، تب اس کو بھروسہ رہا تھا. پہلی بار اس کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ تھا. اللہ تعالیٰ نے تو جب اسے وہ بتایا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، تو وہ جب اس نے ایسا ہی کیا تو دوسری بار جب اس کو اللہ تعالیٰ پہ توکل نہیں رہا، اس کو ان پتوں پہ توکل رہا. تو لیکن تب اس کا الٹا ہوا، درد کم ہونے کے بجائے درد میں اضافہ ہوا. اسی طرح یہاں اگر کسی شخص کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اب بیماری کا علاج کرنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن ایک مسلمان کے دوا کھانے میں اور ایک کافر کے ساتھ دوا کھانے میں اس میں امتیاز ہونا چاہیے، اس میں فرق ہونا چاہیے. کیونکہ کافر جو خود پر ایمان نہیں، یعنی جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا، کافر خدا پر ایمان نہیں رکھتا کیونکہ اس کا انکار کرتا ہے، اس لیے اس کا سارا بھروسہ اس دوا پر ہے. یعنی وہ دوا کھاتا ہے کہ شفا مجھے صرف اس دوا سے ملے گی اور کسی چیز سے نہیں ملے گی. لیکن مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، مسلمان کو یہ بھروسہ ہے، اس کا یہ ایمان ہے کہ اس دوا کے اندر تاثیر پیدا کرنے والی ذات کوئی اور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، اور اسی کو توکل کہا جاتا ہے. یعنی ہم جب دوا کھاتے ہیں ہمیں اس نیت سے کھانا چاہے کہ اس دوا کے اندر شفا نہیں ہے. اس دوا کے اندر شفا تبھی ہے، تاثیر تبھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دوا میں تاثیر ہے. لیکن یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگرچہ اعتقاد ایک مسلمان کے دل میں ہوتا ہے مگر عمل کی طرف اس کا دھیان نہیں ہوتا. یعنی ہم کبھی کبھی دل میں ہم یہ بات مانتے ہیں کہ سب کچھ جو کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرتا ہے، لیکن عمل ہم اس نہیں کرتے ہیں. اس لیے اگر عمل کے وقت دھیان ہوگا تب جا کر توکل کا صحیح مفہوم حاصل ہوگا. اور اللہ تعالیٰ اس بات کا مشاہدہ بھی کراتے رہتے ہیں کہ اسباب انسان کو دھوکہ دیتے ہیں. کبھی کبھی ہمیں بہت دھوکہ ملتا ہے، ہم بہت کوشش کرتے ہیں 30 سال 35 سال تک ہم پڑھائی کر کے کہ ہم سرکاری ملازم بن جائیں گے، ہم وہ کریں گے، ہم یہ کریں گے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے رہ جاتے ہیں جن کو یہ جو تمنائیں ہوتی ہیں یہ خالی حسرتیں ہی رہ جاتی ہیں، یہ حسرتیں پوری نہیں ہو جاتی، حالانکہ انہوں نے کافی محنت کی ہوتی ہے. اصل میں یہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اسی کو تقدیر کہتے ہیں، یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم کچھ اور سوچتے ہیں اور ہوتا کچھ اور ہوتا ہے. مثلا ایک مرتبہ ایک دوا کسی بیماری میں بڑی مؤثر ثابت ہوئی جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، لیکن دوسری مرتبہ اسی مرض میں وہی دوا کھانے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہم دوائیاں کھاتے رہتے ہیں، ایک دوائی کھا کے ہمیں ایک دن اس سے فرق پڑتا ہے، لیکن پھر جب ہم کھاتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. اس میں جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو شفا ملتی ہے، جب نہ ہو تو شفا نہیں ملتی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توکل اس چیز کا نام ہے کہ انسان تدبیر کیے بغیر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے. خوب سمجھ لیجئے کہ توکل اس کا نام ہرگز نہیں ہے. یعنی بہت سارے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کیوں اتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے، اب جو ہوگا جو اللہ تعالیٰ خود کرے گا. وہ کہنا ہے ایک مثال، کسی شخص کو کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سب کو کھانا کھلاتا ہے، تو اس نے وہ جا کے وہ بیٹھ گیا گھر میں کسی چھت پر کہ مجھے اللہ تعالیٰ خود رزق بھیجے گا. کام کیا نہیں، جب
صبح سے بیٹھا، جب دوپہر ہوئی ہاں کچھ نہیں ملا، جب شام ہونے لگی تو اس کو اب بہت کمزوری آ گئی، اب بیچارہ رہا نہیں گیا، وہ چھت سے نیچے گر پڑا۔ اب کمزوری آئی تھی، اب جب وہ نیچے گر پڑا اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی، اس کے بازو ٹوٹ گئے، تو کچھ لوگ دودھ لے کے آ گئے، کچھ لوگ انڈے لے کے آ گئے، کچھ لوگ باقی چیزیں لے کے آ گئی، یعنی پھر اس نے وہاں پہ کہا کہ اللہ تعالیٰ بے شک دیتا ہے لیکن ناٹ زنگ پھٹ رہے، یعنی اصل میں اللہ تعالیٰ یہ اصل میں ان کے لیے ہے کہ جو لوگ کچھ کر نہیں پائیں گے، ہاں بے شک اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھانا کھلائے گا، کیونکہ ان کے اندر کرنے کی کچھ قوت ہی نہیں ہے، لیکن جس انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے بازو دی ہیں، اس کو صحت دی ہے، اس کو طاقت دی ہے، اس کو عقل دی ہے، اس کو ٹانگیں دی ہے، اس کو وقت دیا ہے، اس سے ان تمام چیزوں کا استعمال کرنا چاہے، ان کو بروئے کار لانا چاہے، ہاں محنت کرنی چاہے، خود کمانا چاہے، خود کھانا چاہے اور دوسروں کو بھی کھلانا چاہے۔ تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود دے گا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایسا کرنا جہالت ہے، ایسی سوچ رکھنا ٹھیک سوچ نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف ہے، یہ توحید کے خلاف ہے۔ چنانچہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ میں اپنی اونٹیوں کو چرانے جاتا ہوں، یعنی انہیں گھاس کھلانے جاتا ہوں، تو نماز کے وقت ان اونٹنیوں کو باندھ دیا کروں یا کھلا رہنے دیا کروں اور اللہ پر توکل کر لوں، یعنی جب وہ اونٹنیوں کے ساتھ جاتا ہے انہیں گھاس چرانے کے لیے تو نماز کے وقت، تو اس نے پوچھا کیا نماز کے وقت ان اونٹنیوں کو باندھا کروں یا ایسے ہی کھلا چھوڑ دوں تاکہ اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کروں، اللہ تعالیٰ جو کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ رحم کرے گا۔ لیکن تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ان کی پڑھلی کو رسی سے باندھ لو، یعنی پہلے ان کو باندھ دو، کہیں سے باندھ کے رکھو، پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو، یعنی اسباب اختیار کرنے کے بعد توکل کرو، پہلے جو آپ کے پاس تمام چیزیں ہیں وہ ان کو بروئے کار لو، پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو کہ اب جو اللہ تعالیٰ کرے گا وہ صحیح کرے گا، اب اللہ تعالیٰ کے یعنی جو کچھ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا۔ یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بے حد محبت کرتا ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے بندے کو تکلیف پہنچے، یہ بندے کی خود اپنے اعمال ہوتے ہیں، یہ بندے کی خود اپنی لاپرواہی ہوتی ہے، اس کی کم عقلی ہوتی ہے کہ وہ گندے کام کر کے خود کو اذیت میں مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ اپنے بندے کے ساتھ بے حد محبت کرتا ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔